رحیم ناظرین، مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان، خواہ وہ مرد، عورت، جوان، بچہ، بوڑھا ہے، اس کو انبیاء اکرام کا یہ شجرہ نسب اگر زبانی یاد نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ فیملیئر ہونا چاہیے، یعنی کہ جان ہونی چاہیے، اس میں پہچان ہونی چاہیے اس کی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک نالج میں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں جی کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی ہیں، جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور دوسرا یعنی انسان نہیں تھا، تو حضرت آدم سے ہی لفظ آدمی نکلا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے تو اس لیے ہم آدمی کہلاتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ یعنی آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام جنت سے آئے۔ آپ کے ہاں 3 اولاد ہوئیں، 3 اولاد جن میں قابیل، حابیل اور شیث علیہ السلام۔ اب یہاں پر آپ کی کوئی بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، لیکن بیٹیاں بھی تھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مزید اور بھی ایک ڈیٹیل ہونا چاہیے، لیکن اینی وے یہ انبیاء اکرام کا ہے تو اس لیے ان میں خواتین کا ذکر نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قابیل اور حابیل کا جھگڑا ہوتا ہے تو نسل تو چلتی ہے حضرت شیث علیہ السلام سے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اگر آپ یہ دیکھ سکیں، کیمرہ دکھا سکے، تو آپ سے یہ نسل چلتی ہے آگے آدمیت کی، اور آگے حضرت انوش آتے ہیں، پھر آپ کی اولاد میں کنان آتے ہیں، اور پھر محلل آتے ہیں، اور الیارد آتے ہیں۔ الیارد کے بعد جو دوسرے نبی آتے ہیں نمبر 2 پہ، جن کا نام گننے میں آتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں 25 انبیاء اکرام کا ذکر ہے، تو وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے لکھنا شروع کیا تھا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے ہیں جی یہ متشلح، یہ متوشالہ جو کہلاتے ہیں، اور ان میں سے آتے ہیں لامک کی اولاد میں سے آتے ہیں تیسرے نبی آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تو سب جانتے ہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حام، سام، یام اور یافس آتے ہیں۔ ایک بیٹا تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے کہ وہ سیلاب میں ڈوب گئے تھے، اس کے بعد یعنی کہ اس دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آتا ہے تو یہاں گریٹ فلڈ لکھا ہوا ہے۔ تو آگے سام کی اولاد سے جو ہے وہ انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ سام کی اولاد میں آتے ہیں ارم اور ارفحشس۔ قرآن پاک میں ارم ذات کے نام سے آپ کو معلوم ہوگا کہ دراز کان ستونوں کی مانند یہ لوگ تھے، کھجور کی تنے کی طرح لمبے، ان کے بڑے بڑے درختوں جتنے ان کے قد تھے۔ اور ارفحشس آگے اگر ارم سے بات کریں تو ارم کی اولاد میں اوس اور کاسر یہ آتے ہیں، اور کاسر کی اولاد میں سے سمود، جس میں سے ہم کہتے ہیں نا عاد اور سمود، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ کیسر کی اولاد میں سے آتے ہیں سمود، اور سمود کا آپ کو معلوم ہے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ آپ کو معلوم ہوتا ہے قرآن پاک میں، جس کا ذکر ہے ایک پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے گا، تو وہیں پہ سمود پہ عذاب آ جاتا ہے، تو یہاں سے آگے انبیاء کا کرام کا سلسلہ تو رک جاتا ہے۔ اور اگر بات کریں عاد کی تو عاد کے اوپر بھی آپ کو معلوم ہے کہ آتا ہے عذاب، اور ان کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے۔ تو ارم اور ارفحشس میں سے آگے شالیخ آتی ہیں، ارفحشس یہ ان کی اولاد میں شالیخ آتے ہیں۔ شالخ کی اولاد میں سے چوتھے اب نبی آئے ہیں حضرت ہود علیہ السلام۔ ٹھیک ہے جی، حضرت ہود علیہ السلام آتے ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام سے آگے ایک سلسلہ چلتا ہے فالخ، راؤ، سارخ، ناہر، اور ادھر آزر آتے ہیں، اور ادھر دوسری طرف جو سمود کی قوم میں حضرت صالح، تو ان کا 5واں نمبر آتا ہے کیونکہ ان کی نسلیں یہاں پر چل رہی ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام پہ نبی ہو گئے، اور دوسری طرف آزر ہیں جو کہ جن کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، اور ان کی اولاد میں سے آتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا دوبارہ یعنی کہ باپ کا درجہ بھی حاصل ہے، ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو اللہ رب العزت کی تعریفیں ہیں، اور جو قصہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل والا جو قصہ ہے آگ میں ڈالے جانے والا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اور آپ کے آزر کی اولاد میں سے ہی حضرت لوط علیہ السلام آتے ہیں جو کہ 7ویں پیغمبر ہیں، اور لوط علیہ السلام جو ہے وہ مطلب ہاران میں سے ہیں۔ آزر میں جو ہے اولاد میں سے تھے ہاران، اور ابراہیم علیہ السلام ہاران کی اولاد میں سے لوط علیہ السلام آتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کو آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں ذکر ہے
کہ اس پوری قوم کو اٹھا لیا گیا تھا زمین کے پورے اس ٹکڑے کو اور الٹا کے واپس گرا دیا گیا تھا، جہاں پر آج کل مطلب ایک ایسا پانی ہے کہ جس میں ڈوبتے نہیں ہیں لوگ۔ تو اینی وے اب بات آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، نبی نمبر 6۔ آپ کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ سے ہی باقی یہ جو دنیا کے مذاہب ہیں یعنی ہندوؤں کو چھوڑ کے وہ آئے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے یاد رکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے، جو کہ مکہ المکرمہ جو جن کی مطلب جگہ بتائی جاتی ہے، اور یہیں پہ وہ ذبح کرنے والا واقعہ بھی مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے، اور آپ کے بیٹوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ کے بیٹوں میں مدین کا ذکر ہے، اور مدین کی اولاد میں سے آتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ ٹھیک ہے جی، یہیں پر ناپ تول میں کمی کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ جاتا ہے۔ تو آگے آ جائیں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ اب یہ دیکھیے ناظرین کہ 8ویں نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام 8ویں نمبر پر ہیں۔ ان سے آگے جو نسل چلتی جا رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے نبی آتے ہیں، باقی پورا بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم واپس آئیں حضرت اسحاق علیہ السلام پہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے ہیں عیسو اور یعقوب۔ اب یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے انہی کو ہی بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اب کیونکہ انہی کی اولاد میں سے آگے جو ہے وہ نبیوں کا جو سلسلہ چلا، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے عیسو کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام آتے ہیں، جنہوں نے جب مطلب بیمار ہوئے تو دعا کی تھی، اور ذوالکفل کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ 12 اور 16 نمبر پہ آتے ہیں۔ لیکن ہم آ جاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام پہ، جو کہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اب ان کی اولاد میں آپ کو معلوم ہے کہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہوئے، اور لاوی اور یہوذا اور بنیامین۔ اب اگر یہاں سے ہم شروع کریں تو بنیامین کی اولاد میں سے حضرت یونس علیہ السلام، جو کہ مچھلی کے پیٹ والے ہیں، جو مچھلی والے ہیں، یہ پیغمبر ہوئے۔ اور جو یہوذا ہے، یہوذا کی اولاد میں سے آتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو بہت بڑی آپ کو معلوم ہے کہ سلطنت ملی تھی، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ملی تھی کہ چرندوں، پرندوں، جانوروں، حشرات سب کے اوپر، ہواؤں کے اوپر، جنات کے اوپر حکومت ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم بعد میں آتے ہیں کیونکہ 18 نمبر ہے، اس سے پہلے آ جاتے ہیں کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد لاوی، جو کہ ایک بیٹوں میں ایک اچھے درد دل رکھنے والے تھے، ان کی اولاد میں سے آتے ہیں قابض، عمران کی اولاد میں سے آتے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کو اڈاپشن کون کرتا ہے؟ حضرت آسیہ علیہ السلام، جو کہ فرعون کی بیوی، اور ان کا قرآن پاک میں ذکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے کون آگے؟ الیاس۔ ٹھیک ہے جی، حضرت الیاس علیہ السلام۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں بہت خوبصورت قصہ ہے۔ آپ کی اولادوں میں سے آگے صرف یسعی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ نبی بنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جائیے بات ہم جو کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی آگے اولادوں میں جا کے آتا ہے، کیونکہ اس میں سے بہت ساری اور ہیں جن کا ذکر یہاں نہیں ہے، جو کتنی مطلب یہ ہے کہ اور بھی لڑیاں آتی ہیں۔ ان میں سے آتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ کو معلوم ہے کہ بڑھاپے میں ان کے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے، تو اللہ رب العزت حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا فرماتے ہیں، اور نام بھی یحییٰ اللہ رب العزت نے رکھا۔ اب آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے عمران ہیں، اور ان کی اولاد میں سے حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ دے دیا گیا تھا اللہ رب العزت کی صرف اطاعت اور عبادت کے لیے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا بنا دیا گیا تھا، مطلب یہ ہے کہ ان کو ٹیک کیئر کرنے والا، اور خالو بھی تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آگے اب 24 نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان سے آگے کرسچینٹی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ کرسچینٹی سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام تک، مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ہارون، یہاں پر بنی اسرائیل جو ہے وہ یہود آ کے رک گئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور وہ باقی کسی نبی کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور ان پر انجیل نازل ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے جی. تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اگر آپ آ جائیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں عدنان، معاد، نزار، مظہر، الیاس، مدرکہ اور خزیمہ اور کنانہ بن یہ نظر اور مالک اور فہر اور قریش. اب فہر کے بعد جو بن غالب یعنی کہ جو ایک نئے مطلب آئے وہ قریش کہلانا شروع ہوئے. یہاں سے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ہیں. آگے لوئی آئے اور کعب آئے، کعب کے بعد بن مرا آئے. تو آگے آئیں جی بن مرا کے بعد آگے جی کلاب، کلاب کے بعد قصی، قصی کے بعد ابو مناف. ابو مناف کی اولاد میں سے آتے ہیں جی عبد الشمس اور ہاشم. اب یہ ابو مناف میں سے غور سے رکھیے کہ ان کی اولادوں میں سے جو ایک قبیلہ یہ عبد الشمس ہے، ان کی اولاد میں بنو امیہ آتی ہے. ٹھیک ہے جی. بنو امیہ میں جو ہے پھر اموی خلیفہ آتے ہیں اور انہی میں ہی مطلب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے. اور واپس اگر آئیں عبد مناف میں تو ہاشم ہے. حضرت ہاشم کی اولاد میں آتے ہیں جی عبد المطلب. اب یہ آگے عبد المطلب. حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے کون کون سے ہیں جی؟ سب سے پہلے حضرت ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد محترم اور حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ کی شادی ہوتی ہے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے، اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نور جو ہے وہ کتنے اس پیغمبروں کی لڑی سے ہوتا ہوا یہ حضرت عبداللہ کی قسمت میں آیا اور حضرت عبداللہ سے یہ ٹرانسفر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور یہاں پر پھر آگے 25 نمبر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کیا کہلائے؟ خاتم النبیین، کہ اب آپ کی اولادوں میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا. تو اب یہ دیکھیے حضرت عباس ایک اور بھائی ہیں جو کہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی ہیں. تو حضرت عباس سے جو آگے نسل چلی وہ عباسد خلیفہ یعنی عباسی خلیفہ جو وہ کہلاتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے جو ہے وہ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہو رہی ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور ان سے یہ پھر آگے ایک سلسلہ آ رہا ہے اماموں کا. تو میں نے کوشش کی اس کو مختصر سے مختصر کروں، پھر بھی یہ کافی لمبی ہوگی. تو آپ اگر اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے یا ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر انسان کو ایک بار زندگی میں یہ معلومات ہونی ہی چاہیے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.